السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جنت میں جب انسان کو بسایا تو اس کے ساتھ اس کا ایک جوڑا بھی رکھا تاکہ دونوں جنت میں خوشحال زندگی گزاریں۔ پھر جب زمین پر ان کو بھیجا تو ان کے لیے احکام رکھے اور انہیں ایک دوسرے کی تکمیل بنایا، ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا، اور ان دونوں سے انسانیت کا سلسلہ بڑھا، اور تب سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے فطری طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی انسان کے لیے قانون ہے کہ وہ ازدواجی زندگی گزارے گا۔ اسی میں انسان کی عزت اور اس کی عفت کی حفاظت ہے، اور اسی میں انسانیت کی بقا بھی ہے۔ انسانی سلسلہ اسی سے باقی رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کی سماجی اور اخلاقی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکین ہیں اور انسانی سماج کے لیے بنیاد ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے اپنے حقوق بھی ہیں۔ مرد کے عورتوں پر حقوق ہیں اور عورت کے مرد پر حقوق ہیں، اور اسلام نے ان حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں تاکہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنے۔ ایک مزاج یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنے حقوق پر نگاہ رکھیں اور اس کے حاصل کرنے کے لیے لڑیں۔ بلا شبہ ان کا اپنا حق ہے کہ وہ حق مانگیں، لیکن سماج کی بھلائی اس میں ہوتی ہے اور ایک گھر کی بھلائی اس میں ہوتی ہے کہ مرد اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھے، اور اسی طرح سے عورت بھی اپنے حقوق کے مطالبات سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس اپنے اندر رکھے۔ اسی سے نہ صرف گھر بہتر بنتا ہے بلکہ سماج میں بھی بھلائی اور بہتری آتی ہے۔ کامیاب انسان، اچھا انسان وہ ہے جو حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں پر نگاہ رکھے۔ حقوق کا مانگنا جائز ہے، لیکن بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ حقوق کے مطالبے پر تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ اب انسان کو چننا ہوتا ہے کہ اس کے لیے تعلق کتنا قیمتی ہے اور حق کتنا ضروری ہے۔ اکثر حق کے مطالبے میں سختی اور ترشی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تعلقات کا بگاڑ دائمی بگاڑ بن جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، نہ بھی ہوں تو ایک خلش باقی رہتی ہے، اور وہ زندگی بھر اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ لہٰذا
کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق اگر واقعی اس میں کوتاہی فریق ثانی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ہے، تو یاد دہانی کے طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن صحابی کا جو واقعہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا اور آگے بھی اس کو ہم دیکھیں گے، اس میں جو باتیں آئی ہیں کیونکہ بہت اہم باتیں ہیں، اس میں ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے حقوق سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ مجھ پر دوسروں کا حق کیا ہے، بجائے اس کے کہ میرا دوسروں پر حق کیا ہے۔ دونوں چیزیں صحیح ہیں، غلط نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہوگا کیا اگر ایک آدمی اپنا حق نہ لے دنیا میں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کو اس کا حق نہ ملے تو اس سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بس دنیا میں محرومی ہے۔ لیکن اگر دوسروں کا اس پر حق ہے اور وہ حق اس نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسا آدمی مجرم قرار پائے گا، اس کی نیکیوں میں سے لے کر دوسرے کو دیا جائے گا۔ تو ہمارا حق اگر دنیا میں کھو بھی جاتا ہے، ہم اس سے محروم ہو بھی جاتے ہیں، تبھی بھی اس سے جہنم نہیں واجب ہوتی ہے۔ لیکن دوسروں کا حق ہم نے ادا نہیں کیا اور آخرت میں ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس نیکیاں نہ ہوں تو ایسی صورت میں ہم وہاں پر ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں یاد رکھے اور معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ دوسروں کا اس پر کیا حق ہے، تاکہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے وہ محفوظ ہو جائے، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت، جب تم کھاؤ یا تم کماؤ تو اپنی بیویوں کو بھی تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، تم کماؤ تو انہیں بھی پہناؤ۔ ولا تضرب الوجه، اور اس کے منہ پر مارنا مت، ولا تقبح، اور اس کی تقبیح مت کر، ولا تہجر الا فی البیت، اور اپنی بیوی سے قطع تعلق مت کر، بات بند مت کر، رشتہ مت توڑ، مگر بس گھر ہی میں، باہر نہیں۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں ولا تقبح ان تقول قبحک اللہ، اس کی تقبیح مت کر کا مطلب یہ ہے کہ اسے یوں نہ کہے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تیرا منہ بگاڑے۔ تقبیح کرنا، قبیح کہنا کسی کو، اور قباحت کی دعا کرنا، اس کے لیے بد دعا کرنا کہ اللہ تیرا برا کرے یا تیرا چہرہ بگاڑ دے، اس طرح کی بد دعا اس کے لیے کرنا، یہ ولا تقبح میں آتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابو داود کے ہیں۔ سنن نبی داود میں حدیث نمبر 2142 پر یہ روایت موجود ہے اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، تو یہ قابل اعتماد احادیث میں سے ہے جس سے دلیل لی جا سکتی ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں تھیں جو پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا۔ ایک بنیادی نقطہ اس میں یہ کہ کیا عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے، تو ہم نے کئی دلائل اس کے دیکھے، آیت بھی دیکھی اور احادیث بھی دیکھی، جس سے معلوم ہوتا ہے ان لزوجک علیک حقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہوتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ اسلام میں مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، گھر کا حاکم ہونے کے اعتبار سے، ذمہ دار اور نگراں ہونے کے اعتبار سے ان کو گھر کا بڑا بنایا گیا ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان پر عورتوں کا حق ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں جو پہلی بات بیان کی گئی کہ کیا حق ہے، کہا ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت۔ پہلا حق جو بنیادی حقوق میں سے ہے، غذا اور لباس، جسم کی بقا اور سماج میں عزت، یہ دونوں چیزیں عورت کا حق ہے۔ اس کے لیے اس کی زندگی کی بقا غذا میں ہے، اور سماج میں اس کا مقام اور عزت لباس میں ہے۔ بغیر لباس کے انسان دنیا میں ذلت اٹھاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے بھی لباس کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے سماج میں عزت کے اعتبار سے بھی لباس انسان کا ٹھیک ٹھاک ہو، اور شریعت کے اعتبار سے اپنے آپ کو جیسے پردہ ہے یا لباس ہے، ڈھنگ کا لباس ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ عبادت صحیح ہوتی ہے اور نہ انسان سماج میں باہر جا سکتا ہے۔ تو لباس کا بھی حق عورت کا مرد پر ہے، اور غذا کا بھی ہے۔ ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے، یعنی انسان کے گناہ گار بننے کے لیے، اللہ کے ہاں گناہ گار قرار پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یضیع من یقوت، کہ جن کی کھلانے پلانے کی، غذا کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ اسے ضائع کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کفیل بنایا ہے، ذمہ داری اس پر ڈالی ہے کہ وہ بیوی بچوں کو کھلائے گا پلائے گا، ان کی غذا کا انتظام کرے گا۔ قوت کہتے ہیں کھانے پینے کو، اس غذا کو جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ تو آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے کھانے پینے کی، جن کی غذا کی ذمہ داری اس پر تھی، وہ ذمہ داری کو ضائع کر دے یا اس غذا کو ضائع کر دے۔ دونوں اعتبار سے بات ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے امانت اس کے سپرد کی تھی، ذمہ داری اس کو دی تھی، اس ذمہ داری کو برباد کر دے، نہ نبھائے، یا وہ اس غذا ہی کو ضائع کر دے، تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4481، حدیث حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان گناہ گار ہے جو اپنے ماتحتوں کی غذا کا انتظام نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو ضائع کرتا ہے۔ یہاں ضائع کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ خصوصی اس اعتبار سے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، سب کچھ محنت کرتا ہے، حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں ملا۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں اس دن بھوک رکھی ہے، تو ایسا انسان گناہ گار نہیں ہے، یہ ضائع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اس کے پاس پیسہ تھا لیکن بیوی بچوں کو اس نے نہیں دیا، ان کو بھوکا رکھا، یہ ضائع کرنا ہوا، اس نے ذمہ داری ضائع کی۔ یا اس نے وہ پیسہ اڑایا اپنی لذتوں کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، فضولیات میں، اور بیوی بچوں کو بھوکا رکھا یا ان کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے وہ ان کی دوائیوں کے اعتبار سے ہو یا سردی گرمی سے ان کو بچانے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے ہو۔ اگر اس نے وہ پیسہ برباد کیا اپنی خواہشات میں، اپنی عیش و عشرت میں، عیاشی میں، اور ان کو نہیں دیا، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار ہیں۔ اس کے برا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہ کرے، ان کا حق کیا ادا کرے گا جو اس کے ماتحت نہیں ہے؟ جس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا بھلا سلوک کر سکتا ہے جن کی ذمہ داری ہے ہی نہیں سرے سے اس پر؟ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے اگر اپنے ماتحتوں یعنی بیوی بچوں خاص طور سے ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے رزق کو ضائع کر دے۔
یا اس ذمہ داری کو ضائع کر دے۔ تو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، باہر عیاشیاں کریں گے، مہنگے مہنگے کپڑے، جوتے اور دنیا بھر کی چیزیں خریدیں گے اپنے لیے، لیکن بیوی بچوں کو بھوکا رکھیں گے اور تنگحال رکھیں گے، لباس کے اعتبار سے، دوائی کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے اور ایجوکیشن یا ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ گناہ گار ہیں، ایسے لوگ گناہ گار ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہ دی ہے کہ نہ صرف انسان اپنی زندگی میں بلکہ اپنی موت کے بعد بھی اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، یعنی اس کے بعد کے لیے بھی انتظام کر جائے، نہ صرف زندگی میں انتظام کرے بلکہ مرنے کے بعد کے لیے بھی انتظام کرے۔ اچھا انسان وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کو کھلانے کے اعتبار سے اور ان کی ذمہ داری نبھانے کے اعتبار سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، وہ دینار جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نیک کاموں میں، چاہے وہ دین کی دعوت میں ہو، دین کی اشاعت میں، یا مساجد کی تعمیر میں، مدارس کے انتظامات میں، یا کسی اعتبار سے لوگوں کی مدد میں۔ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ، یا وہ دینار جو تو کسی غلام کو یا کسی پریشانی میں، قرض وغیرہ میں پھنسے ہوئے انسان کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے۔ و دینار تصدقت بہ علی مسکین، اور وہ دینار جو تو کسی مسکین پر خرچ کرے، غریب آدمی ہے، کھانے پینے لباس کسی ضرورت کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، اس کو صدقے میں تو دے رہا ہے۔ وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل پر، بیوی اور بچے اور جو ماتحت اس کے ہیں ان پر تو خرچ کرے، اللہ کی راہ میں، غلام کو آزاد کرنے میں، مسکین کی مدد میں اور بیوی بچوں کی ضروریات میں۔ ان میں کیا افضل ہے؟ کہا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان سب میں سب سے زیادہ اجر والا صدقہ یا اجر والا خرچ وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ یعنی دنیا بھر کے خرچ ہیں، دین کے کام میں خرچ کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان میں سب میں اجر میں سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے خرچ جو تو بیوی بچوں پر کرے، یعنی واقعی ان کی ذمہ داریوں میں ہے۔ یہ نہیں کہ عیاشی میں آدمی خرچ کرتا رہے اور دین کے کام میں کبھی خرچ نہ کرے، یہ نہیں، بلکہ بیوی بچوں کی ضروریات میں، ان کی نیڈز میں اگر انسان خرچ کریں، یہ زیادہ ثواب اور اجر کا ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ آدمی نوافل میں خرچ کرتا رہے، نفل صدقات کرتا رہے، جبکہ اس پر لازم نہیں۔ تو لازم کے مقابلے میں، غیر لازم میں، فرض کے مقابلے میں نفل میں خرچ کرنا کیسے ثواب زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو اللہ نے اس پر فریضہ عائد کیا ہے اس کا ثواب ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ عموماً ذہنوں میں بات نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، کتاب الزکاة، حدیث نمبر 995۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ انسان کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کا حق ادا کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیا ہے۔ تو اس کے شعور میں یہ بات ہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں، شوقیہ طور پر نہیں، بلکہ اللہ نے مجھ پر ان کا حق رکھا ہے اس لیے میں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ تو جو خرچ وہ کرے گا وہ بھی ثواب اور نیکی بنے گا۔ آپ غور کریں، دنیا میں کون آدمی نہیں کرتا ہے؟ یہ مسلمان، کافر سبھی کرتے ہیں، ایک ذمہ داری ہے جو سبھی نبھاتے ہیں، لیکن ایک مومن ثواب کی نیت سے جب یہ کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کو دین کے طور پر کرتا ہے، اپنی ذمہ داری مان کے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر، جو کہ سبھی کرتے ہیں، اس پر اس کو ثواب دیتا ہے۔ ایک رواج ہے، دنیا میں ہر آدمی کرتا ہے، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، اور نیک بھی اور فاجر بھی، سبھی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک دستور ہے کہ کرنا ہی پڑتا ہے بھائی، لیکن اس میں بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، وہ ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے۔ لہٰذا اس میں احتساب بھی ضروری ہے، یعنی ثواب کی نیت یہ ضروری ہے تاکہ انسان کو ثواب ملے، ورنہ بس رواج کے طور پر آدمی کرے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس پر انسان کو واقعی ثواب ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اسی لیے آگے کی حدیث میں بات آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، تو اپنے وارثوں کو چھوڑے۔ وارث کون؟ بیوی، بچے اور جو بھی اس کے ماتحت آتے ہیں، جو اس کی جائیداد میں حصے دار ہوتے ہیں۔ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑے، مالدار چھوڑے۔ مالداری یہاں پر دل کی نہیں، واقعی مٹیریل سینس میں، یعنی ان کو پیسے والا مالدار چھوڑے۔ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، اس سے بہتر ہے کہ تو نے محتاج چھوڑے، لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو اپنے گھر والوں کو مرنے کے بعد، تیری موت ہو گئی تو اپنے مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو اس اعتبار سے چھوڑیں کہ ان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، غنی ہو، محتاج نہ ہو۔ غنی کا مطلب بہت مالدار نہیں، غنی کا مطلب یہ کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ تو اپنے گھر والوں کو، وارثوں کو اگر غنی چھوڑتا ہے، لوگوں سے مستغنی ان کو کر دیتا ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو نے محتاج چھوڑیں کہ لوگوں کی کفالت کے محتاج ہو جائیں، لوگوں کی مدد کے محتاج ہو جائیں۔ یتکففون الناس، لوگوں سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتے رہیں۔ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً، جو بھی خرچ تو کرتا ہے اپنے گھر والوں پر جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، الا اجرت بها، تجھے اس پر ضرور اجر ملتا ہے۔ حتی اللقمہ تجعلها فی امرأتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، یعنی ایک لقمہ بھی اگر بیوی کو کھلاتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، چاہے کھلانا واقعی ہاتھ سے کھلانا ہو یا اس کے لیے انتظام کرنا ہو۔ یعنی ایک ہے کہ شفقت سے، محبت سے ایک آدمی اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا رہا ہے، یہ اور بھی محبت کا احساس اس میں ہے، یہ تو ہے ہی ہے، سلوک بھی ہے اور عطا بھی ہے، سلوک بھی ہے اور عطا بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی انتظام کر دیا ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، سفر میں جاتا آتا ہے یا کام پہ جاتا ہے، گھر پہ بیوی کھا رہی ہے، یہ ایسے ہی جیسے اس نے خود نے کھلایا کیونکہ اس نے انتظام کیا۔ تو اگر اللہ کی خاطر یہ عمل ہے، بیوی کو ایک لقمہ کھلانا کیوں نہ ہو، یعنی یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی بہت مالدار ہو کہ ڈھیر ساری چیزوں کا انتظام اس نے کر رکھا ہے، نہیں، ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلا دے۔ ایک غریب آدمی ہے، دن بھر محنت کرنے کے بعد میں بس ایک روٹی کا ٹکڑا اس کو مل گیا، اگر وہی اس اپنی بیوی کو کھلایا اس لیے کہ بس میرے پاس یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج میرے لیے اتنا ہی رزق رکھا ہے، اس بیوی کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک لقمہ اس کو کھلا دے، ایسا بھی انسان ثواب کا حقدار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری کو پہچانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ نہیں، یہ میرا کام ہے، مجھ کو کرنا ہے۔ تو یہ انسان کی غیرت بھی ہے اور اللہ کی شریعت بھی ہے۔ واقعی ایک آدمی اس بات کا ضرور احساس رکھتا ہے کہ اس کے ماتحت محروم نہ رہیں اور ان کی ذمہ داریاں وہ ضائع نہ کرے جبکہ اس کے پاس پیسہ ہو۔ اور وہ بھی برا ہے جو کوشش کرتا ہی نہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو آدمی کوشش نہ کرے جبکہ کوشش کی طاقت اس کے پاس ہے اور بیوی بچوں کے حقوق ضائع کریں، ایسا آدمی گناہ گار ہے، ایسا آدمی گناہ گار ہے۔ ہاں، وہ آدمی جو کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ پائے یا کم پائے، وہ گناہ گار نہیں، کیونکہ کوشش کی وجہ سے وہ بری الذمہ ہے۔ یا وہ انسان جو کوشش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے،
کوئی بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، یا اس کے جسم میں طاقت نہیں کہ وہ کر پائے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بہت اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے مرنے کے بعد کے بارے میں بھی وہ سوچے، جیسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ دیکھیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام ہم کو یہ نہیں بتاتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ چلے جاؤ اور بیوی شیطان، بچے شیطان، یہ لوگ تم کو دین سے دور کر دیتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، یا ان کو ٹارچر کرو سدھریں گے، نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان اتنا ہمدرد ہو کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی آخرت کا تو سوچے ہی، دنیا کا بھی سوچے، اپنے بیوی بچوں کی آخرت کا بھی سوچے، صرف آخرت کا نہیں کہ بس دین 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 اور دنیا کا کچھ بھی نہیں، بھوکے مرو، نہیں، بلکہ دین کے ساتھ آخرت کے ساتھ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بیوی بچوں کی دنیا کے بارے میں سوچے، اور صرف اپنی زندگی کی حد تک نہیں، اپنے مرنے کے بعد بھی، کہ میرے مرنے کے بعد وہ محتاج نہ رہیں۔ جیسے آج میری موجودگی میں اگر وہ لوگوں سے مانگتے پھریں یہ اچھا نہیں، میرے بعد بھی، میرے مرنے کے بعد بھی میرے اہل و عیال، میرے گھر والے، میرے ماتحت جتنے بھی ہیں، پھر اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں اور اس میں وہ بھی اقربا آتے ہیں جو اس کی کفالت میں ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ کسی کے محتاج نہ ہوں، ایسا انتظام آدمی کر کے جائے۔ تو کتنا پیارا دین ہے جس میں کتنا خیال رکھنے کی ترغیب ہے اپنے ماتحتوں کی۔ اس دین کے بارے میں اگر عورت یہ سوچے کہ اسلام میں عورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، بدقسمت عورت ہے، اتنا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ، ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کا سوچے، اس میں بیوی کا لحاظ، بچوں کا لحاظ، ماں باپ کا لحاظ، اور وہ سب لوگ جو اس کے ماتحت ہیں ان سب کا لحاظ ہے۔ ایسے دین کے بارے میں ایک عورت اگر یہ سوچے ہمارے لیے کیا ہے اسلام میں، تو ایسی عورت بدقسمت ہے۔ ایسا پیارا دین، آپ بتائیے کون سے دین میں ایسا ہے؟ باقی تمام دینوں میں اگر آپ دیکھیں عورت کو مصیبت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے دین میں عورت کے لیے یہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اگر شوہر کھلاتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو نیکی کا کام بتایا گیا ہے، اس کو ٹائم ویسٹ کرنے کو نہیں بتایا گیا کہ یہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے، بیوی کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، نہیں، یہ بھی ثواب ہے۔ اس کے پاس خود اپنا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ سے کھا سکتی ہے، لیکن شوہر شفقت کا سلوک بیوی کے ساتھ کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ نہ صرف ان کی عطا کا اسلام میں انتظام ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں سلوک کی بھی ترغیب اس حدیث سے ملتی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا۔ جب آدمی بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے تو بس اس کو انجوائمنٹ کے طور پر نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے، یا اس کو بوجھ سمجھے نہیں، کیا مصیبت آ گئی گلے میں، بول کے پھنس گیا، قبول کیا میں نے، الحمدللہ بولا تھا لیکن اب استغفر اللہ بولتا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ نکاح کرتے وقت میں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کس چیز پہ سائن کر رہا ہے، لیکن سائن کرنے کے بعد پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم تھا یہ سب ہوتا ہے، اتنی ذمہ داریاں مجھ پر آ جائیں گی۔ اور اسی طرح سے عورت بھی، اس کو بھی نہیں معلوم تھا یہ سارے جو ہے دنیا بھر کے کام میرے گلے میں آ جائیں گے، ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ تو نکاح ذمہ داری ہے، وہ صرف لذت پسندی نہیں ہے، وہ صرف اپنی خواہش کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ نکاح ذمہ داری ہے، اور عورت سے زیادہ مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اس کو بہت کچھ کرنا ہے۔ ہر مسئلہ گھر کا جو بھی آتا ہے، چاہے وہ یعنی دینی اعتبار سے ہو، ذمہ داری ہے، آدمی سے پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے دنیا میں کھانا پینا اور لباس ذمہ داریاں ہیں، مرد پر ذمہ داری، عورت پر نہیں۔ اسی طرح سے بیوی بچوں کی حفاظت ہے بیماریوں سے، مرد کی ذمہ داری ان کا علاج۔ اسی طرح سے خطرہ اگر ان پر آتا ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرنا ہے، کہ اگر بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے اگر وہ مارا جائے، اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کی حفاظت کرے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی ہیں۔
عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اس کے گھر کی اور اس کے بچوں کی نگرانی کریں، حفاظت کریں۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے، صحیح بخاری میں کتاب المغازی حدیث نمبر 4409 اور صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1628۔ اس میں ایک بہت اچھی بات معلوم ہوئی، وہ یہ دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ نمبر دو، اگر آدمی اپنی زندگی میں بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، ساتھ ہی زندگی میں ایسا انتظام کر جائے کہ بیوی بچے مرنے کے بعد بھی محتاج نہ رہیں، یہ عقل مند آدمی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث میں ایک اور بات آئی، وہ یہ کہ ولا تضرب الوجہ۔ اپنی بیوی سے صحابی نے پوچھا ہمارے بیویوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے ایک تو یہ بتا دیا۔ آپ غور کریں حدیث پر، صحابی پوچھ رہے ہیں ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے شروع میں تو مادی ضروریات کا ذکر کیا، جب تو کھائے اس کو کھلا، جب تو پہنے اس کو پہنا، یا جب تو کمائے اس کو پہنا، تو کھانا اور لباس، بیسک نیڈ۔ اب اس کے بعد اس کے سیلف رسپیکٹ کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے منہ پہ مت مار، اس کے منہ پہ، یعنی چہرہ جو ہے انسان کا، یہ اس کی عزت ہوتا ہے۔ کسی انسان کو ہاتھ پاؤں پہ کتنا بھی مار دیا، اس کو اتنا انسلٹ نہیں ہوتا جتنا ایک تھپڑ ہلکا سا بھی اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ چہرہ انسان کی شخصیت کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی ہے وہ، اس کا وجود ہے وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو انسان لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، قیامت کے دن اگر وہ مجبور نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی عزت خراب کی، قیامت کے دن اس کا چہرہ بدنما ہوگا۔ تو چہرہ انسان کی عزت ہوتا ہے۔ چہرہ، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، دیکھو کیسا غلط کام کیا، اب منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ منہ چھپاتا پھر رہا ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان اپنی عزت بچانے کے لیے چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں لاتا ہے۔ تو چہرہ انسان کی عزت ہوتا ہے، اور اسی لیے کسی کے چہرے پر تھپڑ لگا دینا اس کی عزت خراب کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں سبھی اس کو جانتے ہیں۔ بیوی کا بھی اپنا ایک چہرہ ہے۔ ایک آدمی غصے میں آنے کے بعد بعض اوقات عمومی انسان کے مزاج میں بات یہ ہے کہ وہ چہرے پر تھپڑ لگا دیتا ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، منہ پہ مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور یہ شوہر طاقتور بھی ہے اور بیوی کے اوپر حاکم بھی ہے، وہ اپنی اتھارٹیز میں سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت پہنچانے سے منع کر دیا، یعنی یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے اور اچھے اخلاق میں سے ہے کہ شوہر بیوی کو اذیت نہ پہنچائے، نہ جسمانی نہ روحانی، یا نہ اس کے جسم کو اذیت دے نہ اس کا دل دکھائے۔ جسم کو بھی اذیت نہیں دے اور دل بھی نہیں دکھائے۔ چہرے پر مارنے سے دونوں ہوتا ہے، اذیت بھی ہوتی جسمانی، اور اس سے بڑھ کر عورت کو جو ذلت محسوس ہوتی ہے منہ پہ مارنے کی وجہ سے، وہ اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نہ اس کے جسم کو تکلیف دے نہ اس کا دل دکھا۔ ولا تضرب الوجہ، اس کے منہ پہ مت مار۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں چہرے ہی کا ذکر آیا ہے، تو کیا عورت پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا عورت کو مارا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو خاص طور سے غیر مسلم اس کو بہت اٹھاتے ہیں۔ اس میں اعتدال ضروری ہے۔ سرے سے کہنا کہ بالکل نہیں اور سرے سے کہنا کہ خوب مارو، دونوں بھی غلط ہے۔ اسلام نے اس کی حدود مقرر کی ہیں۔ کچھ خاص حالات میں قرآن کریم میں اور احادیث میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ حالات کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 34-35، خاص یہ صورت عورتوں ہی کے بارے میں ہے اور خواتین سے متعلق بہت سارے احکام اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ النساء، نساء سے مراد
یعنی اس کے معنی عورتیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں، قوام ان پر حاکم ہیں. گھر کے معاملات میں، فیملی میٹرز میں ڈیسیجن میکر مرد ہوگا. الرجال قوامون علی النساء، پھر قوام ہیں، گھر کے سارے امور پر وہ نگرانی کرے گا اور ضروریات پوری کرے گا، مسائل حل کرے گا، گھر والوں کی حفاظت کرے گا اور ان کی تربیت کرے گا. ان میں بگاڑ آئیں اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. تو گھر کا ذمہ دار، نگراں خاص کر کے عورت پر، کیونکہ عورت بچوں پر بھی ہوگی لیکن بنیادی طور پر مرد عورت اصل ہیں، دونوں کی نکاح کا نتیجہ اولاد ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، جنس کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوت دی اور باہر کی ذمہ داریاں ضروریات پوری کرنے کی اس پر ڈالی. تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، نگراں ہیں، محافظ ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ فضیلت کیوں ملی ان کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مرد کو کیوں ذمہ دار بنایا، عورت کو کیوں نہیں؟ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، معاملہ ختم. یعنی دنیا میں جو بھی اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا اس پر راضی ہونا انسان کا کام ہے. پرندوں کو پر کیوں دیے، مچھلی کو گلپھڑے کیوں دیے، مچھلی کو پانی میں کیوں رکھا، پرندوں کو ہوا میں کیوں، اور انسان کو پر کیوں نہیں دیے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں. دیکھیے یہ سوال اب کرنا فضول ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ انسان کو پر نہیں ہے تو اب اس کے لیے یہ مطالبہ کرنا کہ کاش کہ ہم کو پر ہوتے، یا کاش کہ ہم کو یہ چیز ملتی، کاش کہ اگر کوئی کہے کہ ہم عورتیں ہی نہیں ہوتی دنیا میں کتنا اچھا ہوتا، سب کے سب مرد ہوتے. بتائیے، سوچنے میں تو عورتوں کو اچھا لگتا ہے، صرف عورت اپنے اعتبار سے سوچے، لیکن پھر کیا انسانیت کی بقا ہو سکتی تھی؟ سارے مرد ایک دور میں ہوتے اور مر جاتے سب کے سب. تو اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا، یہ اللہ کی حکمت ہے. مرد کو کچھ خاص اوصاف دیے، صفات دیں، عورت کو صفات دیں، ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو کچھ خاص صفات دیں، ان کو کمزور پیدا کیا. اگر انسان یہ سوچے کاش کے بچپن نہیں ہوتا، ڈائریکٹ بڑے ہوتے، تو ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا؟ تو ماں کے پیٹ میں اتنا چھوٹا بچہ کیسے سماتا؟ تو انسان اگر یہ سوچنے شروع کر دے کاش کہ ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہوتا، اس میں حاصل کچھ ہے نہیں، چینج کچھ ہونے والا نہیں، اور وہ بیوقوفی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جیسا بنایا وہی زیادہ صحیح تھا. آدمی ساری مخلوقات پر غور کریں تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی صحیح تھا. تو اللہ نے چاہے تخلیقی اعتبار سے مخلوقات کو جیسے پیدا کیا، یا اسی طرح سے ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے علم اور حکمت سے کیں. اس میں اللہ کی رحمت ہے. ہم اگر اپنا دماغ چلانا شروع کر دیں سب گڑبڑ ہو جائے گا. شروعات یہاں سے نہیں کر سکتے ہیں ایسا کیوں کیا، شروعات یہاں سے کرنی پڑے گی ایسا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے تو اللہ کا فیصلہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، ہوتا وہی جو اللہ چاہے. اب اس پر راضی ہونے سے زندگی صحیح بنتی ہے، ثواب ملتا ہے، اور راضی نہیں ہونے سے حالت بدلتی نہیں ہے، بگڑتی ہے. دنیا میں اتنے موسموں کا ہونا، آگ، ہوا، پانی، مٹی چیزوں کا ہونا، انسان کے جسم میں تغیرات کا ہونا، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا آنا، یا اسی طرح سے انسان کا بیمار ہونا، صحت مند ہونا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں تخلیقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام جیسا بنایا ہے وہی زیادہ مناسب تھا. نہیں، ہم کو اگر کوئی پوچھے بتاؤ چلو ٹھیک ہے تم چلاؤ،
چلا سکتے ہیں؟ نہیں. فیصلے کرو کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ نے جیسا رکھا ہے چیزوں کو، یہ بنیادی جواب ہمارا پہلا یہ ہے، کیوں ایسا؟ مرد کو کیوں اللہ تعالیٰ نے گھر کا ہیڈ بنایا، عورت کو کیوں نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیا، بس وہ جو چاہتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی چیز بغیر علم و حکمت کے نہیں کرتا، لہٰذا ہمیشہ اس بات کو مان کے چلنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، چاہے ہم جانیں یا نہ جانیں. کبھی ہم کو معلوم ہوتا ہے اور کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اگر معلوم نہ ہو تو حکمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، گھر کا فیملی ہیڈ بنایا، کسی نہ کسی کو تو بنانا پڑتا. اگر عورت کو نہیں بنایا گیا، آج شکایت کر رہی ہے، نہیں اگر ہم کو بننا ہوتا تو ہم بنیں گے. لیکن اگر بنا دیا جاتا تو شکایت بھی ہوتی، ہم کو کیوں بنا دیا؟ ہمارے اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں، مہینے کے مسائل ہیں، پھر پریگننسی کے مسائل ہیں، کمزوری ہماری اتنی ہے، پھر ہمارے لیے پردے کا بھی مسئلہ ہے، اور ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی گھر کا خرچ چلاؤ. عورت وہاں سے بھی شکایت کرتی. ممکن ہے ساری عورتیں نہیں کرتی، لیکن کچھ عورتیں پھر بھی کرتی، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کسی ایک عورت کے دنیاوی اعتبار سے صلاحیت مند ہونے اور جسمانی اعتبار سے قوی ہونے کی بنیاد پر ساری عورتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جیسے ایک بچہ ہے جو تیز دوڑ سکتا ہے، باقی ساری کلاس کے بچوں کو کہیں دوڑ کے ساتھ، نہیں چلے گا. ایک بچے کی بنیاد پر باقی لوگوں کو ہم سارے بچوں کو ایسا نہیں کرتے ہیں. ایک آدمی کی بنیاد پر، ایک عورت کی بنیاد پر پوری نسل اور پوری انسانیت کو اس کے تابع نہیں کیا جا سکتا. دیکھو وہ کرتا ہے، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے کوئی انسان اپنے بچے سے کہے کہ دیکھو فلانے پڑوسی کا بچہ کتنے سارے مارکس لیتا ہے، تو کیوں نہیں لیتا؟ بھائی وہ ہیں. دونوں میں فرق ہے، سمجھنے کا فرق، صلاحیت کا فرق، ہر چیز کا فرق ہے. کسی اور پر قیاس کر کے نہیں کہا جا سکتا کہ تو ایسا بن. تو اللہ رب العالمین نے جو دونوں میں فرق رکھا ہے ایک دم واضح ہے. مرد میں قوت ہے، عورت کمزور ہے، جسمانی طور پر بھی، ایموشنلی بھی. بعض لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اس پر، اور کئی ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں اس پر. آج بھی آپ دیکھیں، یعنی ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو ایک پنجرے میں قید کر دیا، روم میں قید کر دیا، اور دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ، اور ایسے کئی ایکسپیریمنٹس ہوئے، میں ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ جو لڑکے تھے وہ سلاخ توڑنے یا کچھ کر کے اوپر جمپ کرنے یا اس طرح سے کچھ کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ باہر کیسے نکلیں گے، اور لڑکیاں جو ہے وہ شور مچانے لگیں، چلانے لگیں، کچھ رونے لگیں. تو یہ جو مزاج ہے، عورت کے اندر کمزوری ہے. فسادات میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، اگر زلزلہ آ جائے اچانک کیا ہوگا؟ عورتوں کو دیکھیے، مردوں کو دیکھیے. فسادات ہو جائیں کیا ہوگا؟ مردوں کو دیکھیے، عورتوں کو دیکھیے. ٹھیک ہے کچھ عورتیں بہادر ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک عورت کے یا 10 عورتوں کے یا 100 عورتوں کے بہادر ہونے کی بنیاد پر پوری انسانیت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو عورت میں اللہ رب العالمین نے نسوانیت، کمزوری اور نرمی رکھی ہے. مرد میں سختی، مضبوطی رکھی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور ایموشنل لیول پر بھی. کچھ عورتوں کا ایکسیپشن قانون کو نہیں بدل سکتا ہے. ایکسیپشن کی بنیاد پر قانون نہیں بنتے، استثناءات کی بنیاد پر قانون نہیں بنتا ہے. قانون بنتا ہے عمومی حالت دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرق رکھا ہے دونوں میں، اسی فرق کی بنیاد پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں. عورت میں نرمی، شفقت ہوتی ہے، بچوں کو عورت کے حوالے کیا گیا ہے. اسی لیے کہا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت سرپرست ہے، نگراں ہیں شوہر کے بچوں پر، یعنی اس کے بچوں پر اور گھر پر. عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، تو اولاد شفقت کی محتاج ہوتی ہے. خصوصی طور پر اولاد کو تابع کر دیا گیا ماں کے.
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں اور بیوی شوہر میں خلا ہو جاتا ہے یا طلاق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں کے حوالے ہوں گے، الا یہ کہ عورت نکاح کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ماں کے حوالے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنے اور انہیں شفقت دینے کے اعتبار سے ماں ہمیشہ فوقیت رکھتی ہے باپ کے مقابلے میں، الا یہ کہ کبھی کوئی اور کیس ہو، کوئی ماں سخت دل ہو اور باپ نرم دل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ عمومی مزاج عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بڑی شفیق ہوتی ہیں، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، باپ نہیں کرتا ہے، باپ غصہ ہو جاتا ہے، بچہ پیشاب کر دے، دونوں کا ری ایکشن آپ دیکھیے، ماں شفقت کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، کھانا چھوڑ کے اس کے لیے اٹھتی ہے، لیکن باپ برداشت نہیں کر پاتا ہے، بچے کو فوراً ماں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ماں کا مزاج ہے، عورت کے اندر یہ چیز ہے، اس لیے اللہ نے ذمہ داریوں کا فرق رکھا ہے، اور باپ کو ایک خاص ذمہ داری دی، یہ فیملی ہیڈ ہوگا، فیملی کی سیکیورٹی اور پروویژن اس کے ذمہ ہے۔ میں تفصیل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ برابری کا جو نعرہ آج دنیا میں لگ رہا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر حقوق کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، صلاحیتوں کے اعتبار سے نہیں۔ اسی لیے آج بھی دیکھیے باکسنگ کی میچ ہوگی تو کیا کرتے ہیں، دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہیں، عورت اور مرد دونوں لڑیں گے، آج بھی نہیں ہے۔ کیوں برابری نہیں اس میں؟ ایک گھوسا مار دے گا رنگ کے باہر چلی جائے گی۔ ایک ہی ویٹ کلاس کے ہیں، اکی دکھی عورت کوئی ہوگی جو بہت ماہر ہوگی، ورنہ آدمی اور عورت دونوں آپ دیکھیے، دونوں کا جھگڑا کون جیتے گا، پٹائی کر دے گا اس کی۔ اسی لیے عورتوں کے کیس زیادہ ہیں، کوئی مرد جا کے بولتا ہے پولیس میں بیوی نے ماری مجھ کو، کتنے کیسز ہیں ایسے، بیوی نے میری پٹائی کی، روز مارتی ہے مجھ کو، نہیں ہوتا ایسا۔ عورتیں جاتی ہیں کہ میرا شوہر میری پٹائی کرتا ہے، کتنے کیسز ہیں آپ دیکھیے، ڈومیسٹک وائلنس کے کتنے کیسز ہیں، اور اس میں مردوں کے عورتوں پر ظلم اور عورتوں کے مردوں پر ظلم، دونوں میں آپ ریشو دیکھیے۔ تو مرد کو اللہ نے قوت دی ہے، اس قوت کی بنیاد پر وہ فیملی کا ہیڈ ہوگا، کیونکہ فیملی کی حفاظت چاہے وہ یعنی ٹرائبل لائف ہو یا سماج میں یعنی شہروں کی زندگی ہو، اس کے ذمہ حفاظت ہے گھر کی، وہ گھر کا ہیڈ رہے گا۔ اور ایموشنل سٹیبلٹی مرد کی زیادہ ہوتی ہے عورت کے مقابلے میں، اور یہ فیکٹس ہیں، اس کے اوپر پورے میں اسٹیٹسٹکس نہیں دینا چاہتا، یہ عام طور سے دیکھنے میں آتا۔ عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے اور اکثر جذبات میں فیصلے لے لیتی ہے، اور ایسے وقت میں بہت نقصانات بھی اس کو ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اور کرائسس کے اندر عورت ڈیل نہیں کر پاتی ان چیزوں کو، ساری عورتوں کی بات نہیں ہے، لیکن عموماً عورت میں مزاج ہوتا ہے، عمومی عورتوں میں یہ مزاج ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ریپ کیسز جو روزانہ آ رہے ہیں اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، یہاں وہاں کیسز جو آ رہے ہیں، آپ بتائیے کتنے کیسز ہیں کہ عورت نے مرد کے اوپر ریپ کیا، اور کتنے کیسز ہیں جو مردوں نے لڑکیوں کی زندگی برباد کی۔ آپ دیکھیے، یہ حقائق ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور اس کے مقابلے میں۔ اللہ نے بنایا اس کو ایسا، اللہ نے بنایا اس کو، نہ صرف انسان بلکہ جانوروں میں بھی آپ دیکھیے ماتحتی اس طرح کی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ یعنی جنگلی جانور ہو یا انسان ہو، اللہ رب العالمین نے جینڈر میں ایک کو دوسرے پر قوت زیادہ دی ہے، فوقیت رکھی ہے۔ آخرت میں بھلے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، تقویٰ میں ہو سکتا عورت مرد سے زیادہ ہو، سمجھداری میں عقل مندی میں ہو سکتا عورت زیادہ ہو، لیکن یہ کہ حفاظت کے اعتبار سے اور گھر کی ذمہ داری کے اعتبار سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے ہیڈ بنایا ہے۔ کسی نہ کسی کو تو بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، یہ کوئی بھی نہ ہو، دونوں ہوں، ایک میان میں دو تلوار نہیں ہوگا، کسی ایک کو بنانا پڑے گا۔ تو اللہ نے مرد کو بنایا ہے، کہا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ختم، اللہ نے بنا دیا، ماننا پڑے گا تم کو، یہاں سے شروعات کرو۔ ورنہ کوئی آدمی کہے کہ بچوں کی آزادی کیوں نہیں، آج بھی ملک میں 18 سال تک بچی اپنا نکاح خود سے نہیں کر سکتی ہے، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب لڑکی کہنے لگی نہیں، کیوں، میں میری مرضی کی مالک ہوں، قانون ہے، ماں باپ کے تابع اس کو کر دیا گیا ہے، ماں باپ کلیم کر سکتے ہیں، بچی کو لے جا سکتے ہیں واپس
اگر کوئی بھگا کے لے بھی جائے اس کو، ماں باپ 18 سال کے اندر، 18 سال کے بعد نہیں کرتے ہیں، قانون ہے ہمارے یہاں پر ہے، کسی ملک کا اور قانون ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے 18 سال ہونے تک بھی لڑکی اپنا ڈیسیجن نکاح کا نہیں لے سکتی ہے. کیوں؟ قانون ایسا ہے، قانون ایسا ہے. تو اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سماج میں ماتحت کیا جاتا ہے، ماتحت کسی نہ کسی کو کسی کرنا ہی پڑتا ہے ایسا. تو اللہ رب العالمین نے عورت کو ماتحت کر دیا ہے شوہر کے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی فیملی کے فائنینشیل معاملات کا نگراں مرد ہے، ساری ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی ہے. کھانا پینا، لباس، دوائیاں، اسی طرح سے زیورات سے لے کر اور بھی جتنی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داری، سب کی سب اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ جب پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں. اب بچہ بھی جب کمانے لگتا ہے گھر والے سنتے ہیں اس کی، اور بیوی بھی جب کمانے لگتی ہے شوہر کو سننا پڑتی ہے اس کی، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے گھر میں تناؤ بھی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ فائنینشیل، مرد پر. وہ پرووائڈ کرے گا، وہ پروٹیکٹ کرے گا، اس لیے ہیڈ ہے وہ گھر کا. پھر کہا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور پھر وہ نیک عورتیں. فالصالحات، نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، فالصالحات مبتدا ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتی ہیں، اور اسی طرح سے شوہر کا بھی حکم مانتی ہیں. قانت کہتے ہیں دائم الطاعہ، ایسا وہ جو دوام کے ساتھ پابندی سے فرما بردار ہو. کبھی کبھی مان لیا موڈ میں آیا نہیں، بلکہ جس کے مزاج میں فرما برداری ہو. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اپنی شوہر کی اور اس سے پہلے اور اس کے رسول کی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو امانت ان کے سپرد کی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اور اللہ کو بن دیکھے بھی، دونوں اعتبار سے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس میں تعمیم ہے، بالکل اس کو مبہم اور مجمل رکھا گیا ہے. جو اللہ نے ان کے سپرد امانت کی ہے اس امانت کی حفاظت کرتی ہیں غیب میں، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کا حکم مانتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، چاہے شوہر گھر میں ہو یا نہ ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرتی جس میں اللہ کا حکم ٹوٹے یا شوہر کی خیانت ہو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن. پھر وہ عورتیں، پہلے تو نیک عورتوں کی تعریف کی، پھر عورتوں میں بگاڑ بھی آ سکتا ہے. ہم شروع کہاں سے کیے تھے؟ شوہر ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں، اب اس پر ہم آ رہے ہیں. پہلے تو نیک عورتوں کی تعریف کی، شوہر کی فرما بردار، اللہ کی فرما بردار اس سے پہلے، اور عزت کی حفاظت کرنے والی شوہر کی غیر موجودگی میں ہے. پھر کیا کہا؟ دوسری عورت یا وہی عورت جس سے غلطی ہو جائے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. پھر کہا کہ وہ عورتیں جن میں تم سرکشی دیکھو. نشوز نشزن کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جو اونچی ہو. نشوز کے معنی ارتفاع کے ہوتے ہیں، اونچا ہونا. واللہ سرکشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بیوی سرکش ہو جائے، ٹرانسگریشن کی شکار ہو، شوہر کے بالمقابل سرکشی کرے، شرارت کرے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں خوف ہو جائے ان کے نشوز کا، یعنی
وہ شریعت کی حدود پار کر رہی ہیں، شوہر کے بارے میں سرکش ہو رہی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلا کام کیا ہے؟ فعظوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، ان کو ان کی اصلاح کی کوشش کرو زبان سے. فعظوہن واہجروہن، سیکنڈ دوسرا مرحلہ یہ بھی نہیں ہوا کامیاب. واہجروہن فی المضاجع، آرام گاہ میں ان سے جدائی اختیار کرو، یعنی ان کے ساتھ میں تعلق قائم مت کرو جو بیوی شوہر کا ہوتا ہے، تو ان سے بستر الگ کر دو. واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، نمبر 3، اور انہیں مارو. یہ 3 لیول بتائے گئے ہیں. اگر بیوی میں اخلاقی بگاڑ آتا ہے کہ ہر پرائے مرد سے ہنس کھیل کے بات بھی کر لیتی ہے، بے پردہ بھی ہو رہی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، حقوق ادا نہیں کرتی ہے، اس کو کیا کرو؟ اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، قرآن کی بات بتاؤ، حدیث کی بات بتاؤ. کوئی سمجھدار آدمی ان کو سمجھائے، خود شوہر سمجھائے پہلے. وعدوہن، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، ان کو سمجھاؤ تم لوگ. وعدوہن فعدوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو. تو پہلا مرحلہ جسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں مارنے کا حکم ہے، آپ دیکھیے قرآن میں تدرج کے ساتھ بتایا گیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. نمبر 1، واعظ و نصیحت ہونی چاہیے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس کو واعظ و نصیحت ہو، نمبر 1. نمبر 2، واہجروہن فی المضاجع، بیوی سے شوہر کا بستر الگ کرنا بیوی کے لیے بہت فکر مندی کی چیز ہوتی ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے تعلق قائم مت کرو، محبت اور انٹیمیسی ان سے مت رکھو. جو قربت بیوی شوہر میں ہوتی ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اس سے دوری اختیار کر لو. واہجروہن فی المضاجع، آرام گاہوں میں ان سے جدائی اختیار کرو. واضربوہن، اور پھر یہ بھی نہیں ہو، پھر بھی اس کے اندر سرکشی باقی ہے، اخلاقی بگاڑ اس میں باقی ہے، نشوز اس میں ہیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس کے بعد میں ان پر ہاتھ اٹھاؤ. واضربوہن، اس کی بھی تفصیل آگے آ رہی ہے. لیکن آگے کیا کہا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس کے بعد اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، تمہاری نصیحت مان لیں، بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم انہیں ستانے کے راستے تلاش نہ کرو، ان کے خلاف انہیں پریشان کرنے کے، ستانے کے راستے مت ڈھونڈو. یہ نہیں کہ اب وہ صحیح ہو بھی گئی، پردہ اس نے کر لیا، اب وہ اپنے آپ کو بچا کے چلتی ہے اور بدتمیزی نہیں کرتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک اس کی اصلاح ہو گئی، لیکن پچھلی باتیں یاد دلا دلا کے اور کچھ نہ کچھ تلاش کر کے اس کے پیچھے بالکل پولیس کی طرح اور ایک دم جاسوس کی طرح لگ کے اس کو انسلٹ کرتا رہے. نہیں صحیح بتاؤ کیا ہوا. تو اگر ایسا کرے تو کہا کہ فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان کے خلاف تم سرکشی کا راستہ تلاش نہ کرو، ان کو ستانے کا بہانہ نہ ڈھونڈنے لگ جاؤ. ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ اونچا ہے، بڑا ہے. یہاں پر اشارہ اس میں بھی ہے کہ تو گھر کا بڑا ہے اور اس پر فوقیت رکھتا ہے، اتھارٹی تیرے ہاتھ میں ہے. اس بات کو یاد رکھ کہ اس اتھارٹی کا غلط استعمال کرے گا، اپنی بڑائی کا غلط استعمال کرے گا، باسنگ کرے گا اس کے اوپر ستانے کے لیے، تو یاد رکھ کہ تجھ سے اوپر اللہ ہے، اللہ اونچا ہے، بڑا ہے. اگر وہ تجھ کو پکڑنے پر آئے، سزا دینے پر آئے تیری غلطی پر، تو کیا کرے گا؟ تو یہاں ڈرایا گیا ہے اللہ کے علو اور اس کی بڑائی کو ذکر کر کے. پھر کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. معاملہ بگڑ گیا، وہ اس کی نہیں سنتی، یہ اس کی نہیں سنتا، یا تناؤ بڑھتے 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 یہ سارے مرحلے ختم ہو گئے. اب دونوں چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں ساتھ میں نہیں رہوں گی، وہ کہہ رہا میں نہیں رہوں گا، یا اس طرح کی کچھ بات ہو گئی، دونوں میں شقاق کی صورت پیدا ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ناراضگی بڑھتے بڑھتے نفرت میں تبدیل ہو گئی
اور نفرت مفارقت کی حد تک پہنچ گئی، سپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہو جائے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو آدمی کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم، فیصل، ڈیسیجن میکر، اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم، ان دونوں کو بھیجو معاملہ حل کرنے کے لیے۔ ان کو چنو کہ لڑکے کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، یہ دونوں مل کے آپس میں بات کریں گے۔ ان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ لڑکا بھی بیٹھے لڑکی بھی بیٹھے اور اس کے اندر دھوم ہو، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالیں، نہیں، یہ دونوں بیٹھ کے آپس میں بات کریں۔ لڑکا لڑکے والا لڑکے سے پوری بات سنیں، اس کی شکایتیں اور اس کے مطالبات، وہ نمائندہ ہو، کیونکہ وہ ایموشنلی اٹیچڈ اس میں نہیں ہے، آؤٹ آف دا باکس ہے وہ۔ لیکن آدمی جس کا اصل معاملہ ہے وہ جذباتی ہے، وہ جذبات میں بھرا ہوا ہے، وہ بات ٹھیک سے کر نہیں پائے گا، بنانے کے بجائے بگاڑنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے عورت ہے، وہ بھی جذباتی ہے، جھگڑا بڑھ چکا ہے، بات کرے گی، ہو سکتا ہے ایسے انداز میں بات ہو کہ دوریاں پیدا ہوں، تو کیا کرو، ان میں سے ایک سمجھدار آدمی، ان میں سے ایک سمجھدار آدمی ہے، یہ نہیں کہ ان کی فوج اور ان کی فوج، دونوں مل کے آپس میں لڑ کے اور بھی زیادہ چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا دیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اس کے رشتے والے اس کے رشتے والے، ان کے ایگو آپس میں ٹکراتے ہیں، بننے والا معاملہ بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات بیوی شوہر پیچھے سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ بولتے دیکھ ہم نے تیرے لیے اتنے لڑا ہے، سب سے جھگڑا مول لیا، اب تو اس سے کمپرومائز مت کرنا، اور لڑکی والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ خود بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی، ان میں سے ایک سمجھدار آدمی، دونوں مل کے آپس میں بات کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر دونوں میں مفارقت، شقاق، ٹوٹنے، رشتہ ٹوٹنے کا ڈر ہو جائے تو لڑکے کے رشتہ داروں میں سے ایک اور لڑکی کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم، حکم ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، فیصلہ کرنے والا، حکم فیصلہ کرنے والا، تو دونوں میں سے ایک ایک حکم ہو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں اصلاح کی کوشش کریں، لڑکی والا لڑکے والا، دونوں مل کے اس معاملے کو سنوارنے کی کوشش کریں، سمجھداری کی بات کریں اور عدل و انصاف کی بات کریں اور ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں اور ٹھیک ٹھاک بڑا چڑھا کے بات کو پیش نہ کریں، حقائق بیان کریں، یہ اس کی بات سنیں وہ اس کی بات سنیں، اپنے آدمی کو وہ سمجھائے، اپنی بچی کو سمجھائیں، اس طرح کا اگر معاملہ ہو، ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں کا مقصود اصلاح ہو، ذاتی رنجشیں نہیں، تمہارا خاندان افضل کہ ہمارا افضل، ہم شیخ تم پٹھان، ہم سید تم کون، اس طرح کا معاملہ نہ کریں، اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ جذبات سے اوپر اٹھ کر اس کو سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا مقصود اصلاح ہو، سدھار ہو، اصلاح دونوں اعتبار سے، رشتے کی اصلاح، اپنے اپنے آدمی کی اصلاح۔ اصلاح یہ نہیں کہ خالی معاملہ جو ہے کسی طرح سے جوڑ دو، بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کریڈٹ، ہاں جوڑنے والے بعض وقت کریڈٹ بھی چاہتے ہیں، پھر تم مر جا کے وہاں پہ کتنی بھی پٹائی تیری ہو لیکن جوڑ کے دے دیتے، دیکھو ہم نے کیسا ٹوٹنے والا رشتہ جوڑ دیا، وہ بیچاری جہنم میں چلی گئی، وہ بیچاری پریشانی کی دنیا میں واپس سے چلی گئی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ماں باپ بعض اوقات یا گھر کے بڑے جو ہیں زبردستی بچیوں کو بھیجتے ہیں، پھر وہ پھانسی لے کے مر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ہاں تو جا نہیں سکتی اور شوہر کے ہاں خود جہنم ہے، تو پھر کیا کرو، پھانسی لے کے مر جاؤ یا گولیاں کھا لو اتنی نیند کی کہ پھر بیداری نہ ہو۔ تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچ اپ کر کے زبردستی کسی طرح سے بھیج دو، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے جھگڑے بعض اوقات خاندانوں میں ہوتے ہیں،
بیوی شوہر میں ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ سدھار کی گنجائش ہے تو پوری کوشش کرنا چاہیے، لیکن شوہر اتنا مار مار کے نڈھال کر دیتا ہے، ہڈی پسلی توڑ دیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کے زیورات بیچ کے آ گیا اور اس کو اتنا زخمی کر دیا کہ بالکل مرنے کے کنارے تھی، اور پھر آپ اس کو واپس بھیج رہے اس کے شوہر کے پاس۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کل کو اس کا قتل اگر وہ کر دیتا ہے، آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دونوں حالتیں الگ ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی شوہر میں انبن ہوتی رہتی ہے تو ٹھیک ہے، ذرا سی بات پہ نہیں، بیٹا کچھ بھی ہونا رات کے 2 بجے بھی فون کرنا۔ اب بیوی شوہر کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں بھائی۔ اب ماں باپ جب اس میں پڑ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر سے رشتہ دار پڑتے ہیں، چھوٹے پھٹے ہوئے کو زیادہ پھاڑ دیتے ہیں۔ بچیوں کو تربیت یہ دی جائے، تمہارے مسئلے تم حل کیا کرو، بہت بڑا کچھ ہو تو بتانا، یہ نہیں کہ ذرا سا آج کھانا ٹھیک نہیں بنا، ڈانٹ دیا، رو رہی فون پہ، اب ماں اس کو بتا رہی دیکھ ایک کام کر، ایسا مت کر، ویسا کر، ساس کے ساتھ ایسا ٹرک کر، شوہر کے ساتھ یہ ٹرک کر، پورا سال زندگی بھر کی ٹریننگ اس پہ اونڈیل رہی ہے۔ رشتے خراب کر دیتی ہیں مائیں بعض اوقات، بہنیں بعض اوقات۔ یہ بھی نہیں، سمجھداری کی بات ہو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے بیوی شوہر میں ہوتے رہتے ہیں، ان کو خود نپٹنے دیا جائیں۔ صبح میں جھگڑا ہوا، شام میں ٹھیک ہو جاتا، شام میں ہوا، اگلے دن ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ اس ایموشنل حالت میں ماں باپ اس میں جنگ میں کودے نہیں بیوی شوہر کے درمیان، بلکہ انہیں خود سے سنورنے دیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ برتن کو اگر آپ رکھ دیں اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا کچھ دیر کے بعد، جب تک گرم ہے چھونا نہیں اس کو، ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو، ٹھنڈا ہو جائے گا اپنے آپ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلقات میں بگاڑ بعض اوقات بیوی شوہر میں ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو بھی جاتا، اپنے آپ ہوتا۔ وہ جاب پہ چلا گیا، یہ گھر پہ برتن پٹکتی رہی، شام میں آیا وہ مٹھائی لے کے آیا، سوری بولا، یہ بھی بولی نہیں غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میں غصے میں آ کے آپ کو بول دی، ہو گیا، دونوں کا پیچ اپ ہو جاتا اپنے آپ۔ اس دوران میں جب فون کر کے گھر والوں کو بتاتی ہے اور وہ اپنی بہن کو شیئر کرتا، وہاں جا کے معاملہ بگڑتا، دونوں بتاتے دیکھ تو پیچھے مت ہٹنا۔ شوہر کو سکھا رہی بہن، دیکھ تو پیچھے مت ہٹ، یہی موقع ہے، گردن پہ پاؤں رکھ ورنہ سر پہ بیٹھ جائے گی۔ یہاں سے اس کو بتا رہے دیکھ آج ایسا کیا کل زیادہ کرے گا، ابھی سے سوچ اس بارے میں، ایسا کر کھانے میں نمک زیادہ ڈال، کبھی مرچ زیادہ ڈال دیں، کبھی شکر کم کر دے چائے میں، تھوڑا اس کو بھی لذت چکھا، ستا اس کو، فرسٹریٹ ہونا چاہیے، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ یا اس کو دھمکی دے، میرے چاچا پولیس میں، یا مہیلا منڈل میں جاؤں گی، کورٹ میں جاؤں گی، گھسیٹوں گی، ریکارڈنگ شروع کر اس کی، جب جھگڑا ہوتا ہاں ریکارڈنگ کر اس کی، ہم کو بھیج ریکارڈنگ۔ یہ جب شروع ہو جاتا ہے معاملہ بننے والا بھی بگڑتا ہے، پھر یہ بیوی شوہر کا جھگڑا نہیں رہتا، وہ ورلڈ وار ہو جاتا، فیملی بیٹل ہو جاتا، فیملی وار ہو جاتا، وہ فوج کی جھگڑا ہو جاتا۔ وہ اب یہ بعض اوقات بیوی شوہر کمانڈر بھی نہیں رہتے اس میں، کمانڈر دوسرے لوگ آ جاتے اس میں، تو چپ ہم لوگ کر رہے نا ابھی تو مت بول۔ یہ لوگ پھر جو ہے بھیڑ میں پیچھے چلے جاتے فوجی، ان کی جنگ ہوتی ہے جو دوسرے لڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پیچھے کے دروازے سے یہ دونوں مل لیتے ہیں۔ کیا کروں، میرے ابا نہیں سن رہے، میرا بھائی نہیں سن رہا، میری بہن نہیں سن رہی، میں تو ملنا چاہ رہا ہوں تم سے، میں بھی ملنا چاہ رہی ہوں، لیکن اب گھر والوں نے اتنا گندا کر دیا ہے کہ دونوں مل نہیں پاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس کو یاد رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ بیوی شوہر جو ہیں گھر والوں کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں انوالو کریں، اور یہ بھی نہیں ہو کہ بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے اور گھر والے زبردستی کسی طرح سے اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے، اپنی مصیبت سے نکلنے کے لیے کہ یہ گلے میں آ جائے گی ہمارے، ماں باپ بعض اوقات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو جوڑ کے کسی طرح سے نہیں دے دیا، بھیجنے دیا، یہ ہمارے گلے میں آئے گی، کون سنبھالے گا اس کو، اس کے بچوں کو۔ یہ جو مینٹالٹی ہے
یہ بے غیرتی ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ وہاں خوش رہے گی کہ نہیں، اس کی زندگی کو خطرہ ہے کہ نہیں، دماغی مریض ہو کر اسی طرح سے بیماری کا شکار تو نہیں ہو جائے گی، ٹی بی اور اس کو مینٹل النس تو نہیں ہو جائے گا. دیکھنا چاہیے کہ سچویشن کیسی ہے، سالو ہو سکتی کہ نہیں، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر دونوں میں جدائی کے امکانات پیدا ہو جائیں، خوف لاحق ہو جائے، تو دونوں طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے ایک ایک آدمی حکم طے ہو. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دونوں کی نیت اصلاح کی ہو، لڑکی والا لڑکے والا دونوں کی نیت اصلاح کی ہو، تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ بیوی شوہر میں موافقت پیدا کر دے گا. اگر وہ صحیح سلیقے سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، افراد کی ہو یا رشتے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں توفیق پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا بیوی شوہر میں. ان اللہ کان علیما خبیرا. یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 34-35 ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تفصیل سے اس میں یہ بات بیان کی گئی. اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو رشتہ بنانے کے اعتبار سے اور رشتہ بچانے کے اعتبار سے جو مناسب ہے، یہ سارا اس میں بتایا گیا ہے. لیکن پہلے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ شوہر اس کو سارے گاؤں میں لے جائے معاملے کو، میری بیوی ایسی ہے سارے گاؤں میں اس کو نہیں. کہا کہ خود واعظ و نصیحت کر. فَعِظُوهُنَّ. یہ بھی نہیں ہوا، اس سے رشتہ منقطع کر، قربت ترک کر، گھر کے گھر میں، سارے گاؤں میں بتا مت. وَهْجُرْ، اسی لیے حدیث میں آگے آئے گا بھی، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اپنے گھر میں، اپنی آرام گاہ میں بیوی سے جدائی اختیار کر. پھر یہ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی کوئی اثر نہیں پیدا ہوا. ظاہر بات ہے شوہر اگر بیوی سے دور ہو جائے، بیوی کبھی اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، اس کو منانے کی کوشش کرے گی، اپنے حال پر غور کرے گی. یہ اسی صورت میں ہے کہ واقعی بیوی میں بگاڑ ہیں. یہ نہیں کہ شوہر کو لگتا ہے بگاڑ ہے لیکن ہے نہیں، واقعی اس کے اندر سرکشی ہے، بے حیائی اس میں شوہر دیکھے، بے پردگی اس میں دیکھے، اخلاقی بگاڑ اس میں دیکھے، یا شوہر کے بارے میں بدتمیزی اس کی زندگی میں آ جائے، شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، اس پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اس طرح کے معاملات اگر اس کے اندر ہیں تو ایسی صورت میں بتایا گیا ہے واعظ و نصیحت، انقطاع، تعلق اس کے ساتھ دوری اختیار کرنا گھر کے گھر میں. یہ بھی نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی پرواہ نہیں، شوہر دور ہے تو بھی، تو ایسی صورت میں تیسرے مرحلے میں بتایا گیا وَضْرِبُوهُنَّ، ان پر ہاتھ اٹھاؤ. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بیوی کو یعنی مارنے کی اجازت ہے، منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے، سرے سے ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ چائے میں شکر کم تھی اور اس کو تماچا لگا دیا، آواز دی اور آنے میں دیر ہو گئی تو اس کو جو ہے لکڑی لے کے پٹائی شروع کر دی، کھانا وقت پر نہیں بنا اس کو مارنا توڑنا شروع کر دیا. یہ نہیں، خاص حالات میں اس کی اصلاح کے لیے یہ کہا گیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ علی الاطلاق بیوی کو مارا کرو، رہو گے تو سدھرے گی، نہیں، دباؤ میں ہمیشہ رکھو، ڈر میں رکھو. اچھا آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے. آگے اخیر میں ہم لوگ وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ یہاں رک جاتے ہیں. ان آیات کی تفصیل اور اس میں جو مارنے کا ذکر ہے، تو اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا صحیح فہم ہم کو عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور درس میں آپ آئیں. ایک وقت کے بعد لوگ کم ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کی کمزوری ہے، شروع میں شوق زیادہ، بعد میں پھر کم. تو جو لوگ نہیں آئے ہیں بہنیں، اگر ان سے تعلقات ہیں ہمارے، ان کو کہیں آنے کے لیے. ہم بعد میں ویڈیو دیکھیں گے تو یہ چیز وہ چیز نہیں ہے.
دین کے لیے چلنا، علم کے لیے چل کے آنا، یہ جو مشقت ہے اس پر یعنی فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہیں۔ اس طرح کی جتنی فضیلتیں ہیں اگر ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آئیں۔ آج دیکھیے ایسے دور میں ہم لوگ ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے بھی ہم لوگ شاپنگ کرا سکتے ہیں، لیکن عید کی شاپنگ کیسے کرتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ جانے کا ایک شوق ہوتا ہے، ہاں گھومنا پھرنا، تھک کے آتے پھر بھی کتنا پسند ہے وہ، جبکہ آج وہ فلپکارٹ سے آ سکتا ہے، امیزون سے آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی منگاتے ہیں۔ کیوں؟ مزہ آتا ہے اس میں۔ دین کے علم کے لیے بھی جانا چاہیے۔ یہ جو لذت ہے، اللہ کی خاطر ہم چلے، اللہ کی خاطر ہم بیٹھے اور سنیں، یہ لذت، یہ مشقت اگرچہ اس میں ہے، آخرت میں اس کی اہمیت معلوم پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔